السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ ہم سورت 79 پڑھیں گے، جس میں لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ صحیفہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ یوں کماتے ہیں۔ فویلن، پس ہلاکت ہو، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عندی طرف سے، اللہ کی طرف سے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کر لیں، بھی اس کے عوض، ثمناً دام، قلیلاً تھوڑے۔ فویلن، سو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے کہ جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے کہ جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یہ تھا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے یہود کی مختلف جماعتوں اور ان کی بد کرداریوں کا ذکر ہوا۔ اب ان میں سے بدترین جماعت یعنی محرفین کا ذکر یا ان کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ گزشتہ آیت میں یہود کے جاہل لوگوں کا حال بیان کیا گیا تھا، اب ان کے علماء کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ تیسرا یہ کہ پچھلی آیتوں سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید ان کے سب گروہوں کی سزا برابر ہوگی، یکساں ہوگی، کیونکہ ان سب کے ایمان سے مایوسی بتائی گئی۔ تو اس آیت میں اس شبے کو، اس شک کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ سزا بقدر جرم ہوگی، جس کا جتنا جرم ہوگا اس کی اتنی سزا ہوگی۔ جو ان پڑھ تھے اور گناہ کرتے رہے ان کی اتنی سزا ہوگی، اور جو علماء تھے اور اس طرح کے جرم کرتے رہے کہ کتاب میں رد و بدل کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، پہلے یہ سماعت فرما لیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو علماء یہود جو تھے، یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کو قوی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی، ہماری جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہماری جو روزی روٹی اس چودراہٹ کی وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ کیونکہ تورات شریف میں حضور علیہ الصلوۃ کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف جو ہے وہ مذکور ہیں، اور جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ کے جو اوصاف تھے ان کو بدل ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور خد و خال جو ہے وہ بیان کیے گئے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے اوصاف اور خد و خال تورات میں بدل دیے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہودی عوام آپ کے اوصاف اور حلیہ دیکھ کر آپ کو پہچان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور انہیں جو مال ان سے ملتا ہے اب وہ آنا بند ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی ہے کہ تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ یوں لکھا تھا کہ سرمگی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں ایسی تھیں کہ دیکھے جو آدمی تو یوں سمجھتا تھا کہ قدرتی سرما لگا ہوا ہے، کشادہ چشم تھے، میانہ قد تھے اور گنگرالے بالوں والے تھے اور حسین چہرے والے تھے، اور آپ کا حلیہ مبارک واقعتاً ہی ایسا تھا تو یہودی علماء نے اسے بدل کر یوں لکھ دیا کہ لمبے قد والے، نیلی آنکھوں والے، سیدھے بالوں والے، اس طرح لوگ تاکہ دھوکے میں پڑ جائیں۔ تو انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ کام شروع کر دیا۔ تو اس آیت کا نزول جو ہے وہ ان کے اس کام پہ ہوا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی ہلاکت ہے۔ تو یہودی علماء کی اس خباثت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا حقیر مال حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کی اس حرام کمائی پر بھی حماقت ہے اور ہلاکت بھی ہے۔ یہودی اور نصارہ آج بھی تورات و انجیل میں جو ہے وہ مسلسل تبدیلیاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ امت مسلمہ کے لیے تعلیم قرآن کی اہمیت کو عوام کو سمجھنا ہوگا کہ یہود کی عوام اپنی کتاب سے جاہل اور بے خبر تھے، تو ان کے علماء کو اپنی کتاب میں تبدیلی کا موقع مل گیا۔ اگر یہودی عوام کی اپنی کتاب تک رسائی ہوتی تو ان کے علماء کو کتاب میں تحریف کا، رد و بدل کا موقع نہ ملتا، یا ایسا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر امت مسلمہ کا قرآن مجید سے وابستہ ہونا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کس قدر ضروری ہے، اور یہ امت کی قرآن سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ آج تک کسی کو قرآن میں کسی تبدیلی کی جرت نہیں ہو سکی۔ ضروری ہے کہ یہ وابستگی جو ہے یہ برقرار رہے۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ یہاں پہ ان کا یہ جو قول ذکر کیا گیا ہے، کبھی ثم یحرفونہ، کہ وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کے مقابلے میں قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اس کی زیر و زبر کو بدلا نہیں جا سکا، اور جس نے ایسی کوشش کی وہ خود زیر و زبر ہو گیا، اور قرآن کریم کے پیش کے آگے کسی کی پیش نہیں چلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب پہلی کتابوں کی حفاظت لوگوں کی ذمہ کی گئی تھی، ارشاد ہوا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان سے کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے رد و بدل کر دیا، لیکن اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ قرآن کریم میں تحریف ماننے والوں کا بھی اس میں رد کیا گیا ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سا حصہ جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ قرآن میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قرآن کو مرتب و یکجا کیا تو ان تمام آیات اور صورتوں کو نکال دیا جن میں 12 اماموں کے امامت کا ذکر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ بینہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، مگر آج وہ صرف ایک صفحے کی صورت رہ گئی۔ ان کے بقول اصلی قرآن میں 18,000 آیات تھیں، مگر آج جو ہے وہ کتنی کم، یعنی ایک حصہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب ملحدانہ کافرانہ خیالات ہیں۔ قرآن میں سے کچھ نہیں نکالا گیا۔ اگر قرآن میں بھی تحریف کر دی گئی ہے تو پھر اس میں اور پہلی کتابوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟
پھر قرآن کو کتاب ہدایت کیسے مانا جائے گا؟ جب اس میں سے ہدایت چوری ہو گئی تو پھر اس کا کتاب ہدایت ہونا کیسے باقی رہے گا؟ تو پتہ چلا اس طرح کے جو الزامات یا اس طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں وہ بے بنیاد اور ملحدانہ یا کافرانہ جو ہے وہ خیالات پر مبنی ہیں۔ تو ایسے سوالوں کی طرف جو ہے وہ آپ کو ذہن نہیں لے کر جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں۔ ویل جو لفظ آیا ہے اس کے بہت سارے معنی جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں کہ قرآن کریم نے یہودی علماء اور نماز میں سستی کرنے والوں کو اور کم تولنے والوں کے لیے ویل فرمایا، اور احادیث شریفہ میں مسائل چھپانے والے علماء اور بے علم فتویٰ دینے والے جہلاء کے لیے اور رب کی قدرتوں میں غور نہ کرنے والے عوام کے لیے ویل لفظ فرمایا گیا ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن و حدیث میں مختلف مجرموں کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ نیز ویل کی تفسیر میں بھی مختلف جو ہے وہ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جو مجرموں پر جو ہے وہ گرا کر ان کا جسم جو ہے وہ پاش کر دے گا، اور بعض میں ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم میں ایک گہرا غار ہے جس میں مجرمین ڈالے جائیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک نہایت گرم پتھر ہے جس پر مجرموں کو چڑھایا جائے گا یا اتارا جائے گا، اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ ویل ایک ندی ہے جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ بہتا ہوا ہوگا اور مجرموں کو جو ہے وہ وہی پلایا جائے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے اور 40 برس تک اس کی تہ تک نہ پہنچیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل ایک دردناک عذاب کا نام ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ قول ہمیں ملتے ہیں۔ ان تمام قولوں کو جو ہے وہ تفسیر نجوم الفرقان میں عبد الرزاق بدرالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یکجا کیا ہے۔ آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو یکجا فرما کر ان کو جمع کر کے ایک ہی تحریر میں سب کو جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی گہرائی تک پہنچنے میں 40 سال درکار ہوں گے۔ اس وادی میں جہنم والے لوگوں کی پیپ ہوگی۔ اس وادی میں اتنی شدید حرارت ہوگی کہ اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جہنم کے شعلے مارنے والی آگ کی بلندی ایک پہاڑ اور ایک بڑے پتھر یعنی چٹان کی طرح نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے والے، رد و بدل کرنے والے یا ایسے لوگوں کو کبھی بلندی تک پہنچایا جائے گا اور کبھی جو ہے وہ نیچے پھینکا جائے گا، اور اس عذاب کی وجہ سے انہیں شدید مشقت اٹھانی پڑے گی، اور یہ عذاب ان کے لیے شدید شر کا سبب ہوگا، اور یہ ان کے لیے غم بڑھانے والا ہوگا جس میں وہ جزا فضا کریں گے۔ یہ شدید عذاب ان کے لیے خرابی اور بربادی کا سبب ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس آیت سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی انشاءاللہ جو تفسیر صوفیانہ ہے وہ بھی بیان کی جائے گی۔ اس سے ہمیں اس پوری تفسیر سے ہمیں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ گمراہ کن کتابیں اور جھوٹے مضامین گمراہ کرنے کے لیے لکھنا اور چھپانا یہ حرام ہے۔ ہاں کسی کے لیے غلط مضامین کو مع تردید شائع کر دینا جائز ہے، بلکہ سنت الہیہ ہے کہ غلط مضمون کو پہلے لکھا پھر بعد میں اس کی تردید کی کہ اس میں یہ چیزیں غلط ہیں، یہ درست طریقہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حرام کام پر اجرت لینا حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا سخت گناہ ہے، لہٰذا ناچ گانے وغیرہ کی اجرت یہ حرام ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جانبین کی رضامندی سے دیا جائے مگر وہ حرام ہے۔ علماء یہود کو ان کے جہلاء تحریف کے عوض رضامندی سے مال دیتے تھے مگر وہ حرام رہا۔ اسی طرح رشوت اور سود وغیرہ اگر رضامندی سے بھی دیا جائے یا لیا جائے تو تب بھی وہ حرام ہی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ حرام روپیے سے جو چیز خریدے جائے وہ بھی حرام ہے۔ رشوت یا سود کے روپیے سے جو غلہ وغیرہ خریدا جائے سب حرام ہے، اور حرام مال کو راہ خدا میں خیرات کرنا حرام ہے،
اور اس پر ثواب کی امید رکھنا بعض دفعہ جو ہے یہ کفر کا حکم بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو حرام مال ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے جو ہے وہ آگے تصدق کر دینا چاہیے، آگے بانٹ دینا چاہیے۔ چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ الحمدللہ کو قرآن کریم جیسا آیا، یعنی الحمدللہ کو لیں تو قرآن کریم جیسا آیا ویسا ہی محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے نہ قرآن بدلا نہ اس کا کوئی حکم، ورنہ اگر ایک آیت یا ایک حکم بدلا ہوتا تو بدلنے والے بھی مجرم ہوتے، اور بدلتا دیکھ کر خاموش رہنے والے اہل بیت بھی اس میں داخل ہو کر مجرم ہوتے۔ تو خیال رہے کہ اعراب قرآن کریم کی جو زبر زیر پیش پڑھی جاتی ہیں وہ بھی قرآن کی طرح نازل ہوئے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے الحمد کے دال کو پیش اور لفظ اللہ کے نام کو زبر پڑھا، مگر ان اعراب کا لگانا بعد میں ہوا تاکہ عربی سے ناواقف اترے ہوئے اعراب کو غلط نہ پڑھیں۔ جو ناواقف لوگ ہیں وہ جس طرح اترا ہے اس کو کہیں غلط نہ پڑھ بیٹھیں۔ تو یہ کتاب میں غلطی نہیں بلکہ صحیح کی طرف جو ہے یہ رہبری ہے۔ تو غرض قرآن کے اعراب احکام سب جو ہے وہ محفوظ ہیں، اس لیے حضرات خلفاء نے اپنی خلافت میں ہی قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ اب اس کی تفسیر صوفیانہ کی طرف اگر ہم چلیں تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ گناہ نفس کی بیماری ہے اور اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ گار گناہ کو برا جان کر کرے اور اپنے آپ کو اس پر ملامت بھی کرتا رہے، تو یہ حالت قابل علاج ہے۔ اگر وہ علاج کرنا چاہے تو گناہ سے باز آ جائے تو علاج ممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہوتا رہے، یہ حالت بھی قابل علاج تو ہے مگر مشکل۔ تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کا احساس بھی نہ رہے اور نصیحت کرنے والے کو بھی دشمن جانے، اس کا علاج جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی کامل روحانی طبیب مل گیا، کسی اللہ والے کی بات دل پہ اثر کر گئی تب تو خیر، ورنہ اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت روح ہے، یعنی روح کو ہی ہلاک کر دے گا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ گناہ کو اچھا سمجھے اور اس پر فخر کر کے اس کی اشاعت کرے، لوگوں تک پھیلائے اور چاہے کہ لوگ اس کے گناہ کی تعریف کریں۔ اس کا علاج تقریباً غیر ممکن ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور علماء یہود کی بیماری اسی ہی درجے کی تھی کہ جس کے متعلق رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفا یعنی ایمان سے مایوس کر دیا۔ جو شخص اپنے گناہ پر تعریف کرائے اور اس تعریف سے خوش ہو وہ اس بے وقوف کی طرح ہے جس سے کوئی مسخرہ کہے کہ آپ نے پاخانے کی یا آپ کے پاخانے کی خوشبو مشک و عنبر کی طرح ہے اور وہ اس پر خوش ہو۔ تو جو گناہوں پہ خوش ہوتا ہے اس کی مثال اسی طرح ہے۔ اس کے بعد صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ویل ہے اس متکبر واعظ کے لیے، یعنی یہ ویل جو وادی ہے یا جو عذاب ہے جس کا ذکر پہلے ہوا، اس متکبر واعظ کے لیے جو لوگوں کی دست بوسی پر فخر کرے اور اپنے ہر کلام کی سامعین سے جو ہے وہ تعریف نکلوائے یا تعریف چاہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوبصورت ایک بات نقل فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک بات واز میں فرمایا کہ میں واز کہنے کی اس لیے ہمت کرتا ہوں تاکہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق فاجر آدمی سے بھی اس دین کی قوت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، فاسق سے فاجر سے بھی اس دین کی جو ہے وہ دین کا کوئی کام لے لیتا ہے۔ تو اگر انسان کی زندگی اللہ کے لیے ہو تو اس کے ہر عمل پر بے عنایت ثواب ہے، اور اگر نفس کے لیے ہو تو ہر عمل برباد ہے بلکہ باعث عذاب ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اوصاف چھپانے کے لیے تورات اور انجیل بلکہ خود قرآن کریم کو پڑھنا کہ اس میں حضور علیہ السلام کے اوصاف چھپائے جائیں، حضور علیہ السلام کی شان میں تنقیص کا کوئی پہلو نکالا جائے تو یاد رکھیں ایسے شخص کے بارے میں علماء جو ہے وہ کفر کا قول کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے اوصاف ظاہر کرنے کے لیے ان میں ہر چیز سیکھنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا اور اسی طرح تفسیر پڑھنا اور دیگر کتب چھان بین کرنا یہ عبادت ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں، اگر صفروں کی کسی عدد سے وابستگی ہو تو ہر صفر شمار بڑھا دے گا، ایک صفر دہائی بنا دے گا، دوسرا صفر جو ہے اس کو سینکڑا بنا دے گا، تیسرا
1000 اور چوتھا 10,000، حتیٰ کہ اگر زیادہ صفر ہوں تو شمار ہمارے حساب سے باہر ہوتا جائے گا، مگر صفروں کی یہ ساری بہار اس ایک عدد سے ہے جس سے یہ وابستہ ہے۔ اگر یہ عدد ہٹ جائے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا کہ صرف صفر رہ جائیں گے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا دنیا کا ہر کام صفر ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عدد ہیں۔ اگر ان صفروں کے ساتھ عدد کو لگایا جائے گا تو اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ تو پتہ چلا اگر ان سے تعلق رکھے گا تو ہر کام پر بے حد ثواب ہے، ورنہ ہر کام جو ہے وہ وبال بنتا جائے گا۔ تو جس کام میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار وابستہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تلاش کی جائے گی، اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ اور جس کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑا جائے گا، طریقے کے خلاف کام کیا جائے گا، وہ کام جو ہے وہ وبال ہوگا، کار خیر نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔